قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ عرس اقدس کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے برادر اکبر، ہمارے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، انتہائی منکسر المزاج شخصیت اور کئی زبانوں پر عبور رکھنے والی پیاری شخصیت، اور جن کو شیخ التصوف بھی کہا جا سکتا ہے، شیخ الحدیث بھی اور شیخ التفسیر بھی، اور ساتھ میں آپ کو محبوب العلماء والصلحاء بھی بڑے پیار سے لوگ یہ لقب دیتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی اسد القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کو ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ کی ساری ٹیم جو کہ مریدین پر مشتمل ہے، اور مرید مثل بیٹے کے ہوتا ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ تشریف فرما بھی ہیں اور انتظام بھی کیے ہوئے ہیں۔ میں کافی عرصے سے یہاں آ رہا ہوں، ہر سال آپ کا حسن نکھرتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب مریدین و متعلقین کو اسی طرح محبت اور ادب اور احترام کے ساتھ اپنے شیخ کامل کی ہر گفتگو اور حکم اور اشارے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالخصوص حضرت ڈاکٹر صاحب، آپ اور آپ کے والد گرامی قدر، آپ کے برادران اور جملہ اس اسٹیج کی زینت جتنے سادات و علماء ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، قبل اس کے کہ فقیر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرے، آپ حضرات کی خدمتوں میں عرض ہے توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ۔ فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک محبت کے ساتھ پڑھا کیجیے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آپ کی خدمت میں بطور سبق عرض کروں، چونکہ ہم عرس پاک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور عمومی طور پر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی یہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا مواد شیئر کرتے ہیں جس کے ساتھ علماء، مشائخ یا اہل سنت پر انگشت زنی کرنے کا بعض لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سارے لوگوں کو ایسی سنجیدہ محافل بھی سننی چاہیے اور ان کو شیئر بھی کرنا چاہیے۔ یہ اتنے کیمروں پر لائیو چل رہا ہے، آپ دیکھیں، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے جو توفیق رفیق بخشی ہے وہ یہ ہے کہ علم و فن کے ساتھ ادب اور ادب کے ساتھ تصوف، یہ ہر چیز کا آپ بآسن آپ سب کو درس دیتے ہیں، اور اس کا منہ بولتا ثبوت رمضان شریف کے آپ کے جو دروس قرآن و حدیث ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں تو یہ ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ پازیٹیو بات کو بھی ذرا شیئر کیا کریں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ برا کام کرنا ہو یا بری جگہ ہو، وہاں پر زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اچھائی بہرحال اچھائی ہوتی ہے اور اس کو پھیلانے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے آپ سب کو چاہیے کہ حضرت پیر صاحب کے جتنے بھی یوٹیوب پر اور فیس بک پر چینلز ہیں، آپ ان کو ذرا وزٹ کریں، اور وزٹ کے بعد وہ پیغام عام کریں تاکہ امت تک پہنچے۔
جس سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ آپ پیغام دیتے ہیں، یقیناً یہ بہت کم لوگوں کا ملکہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کو بخشا ہے، ہماری دعا ہے اللہ پاک مزید برکات عطا فرمائے۔ اور اس میں تعاون کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنا بھی کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں۔ یہ ایک سوشل میڈیا ہے اور اس کے اندر بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، اور پھر ہر موضوع پر آپ تقریباً گفتگو فرماتے ہیں۔ اور یہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے کہ جس موضوع پر آپ گفتگو کرتے ہیں اگر دوبارہ کرنا پڑ جائے تو پہلے والی گفتگو دوسری اور دوسری والی سے پہلے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، مواد الگ ہوتا ہے، موضوع ہی ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو بڑا کمال بخشا ہے۔ اور پھر جو آپ کی علمی ایک محبت ہے، آپ اس کو لائبریریوں میں دیکھ لیں، یہاں ادارے میں ہی دیکھیں تو ہر تیسرے کمرے میں آپ کو لائبریری ملتی ہے، اور جس میں یہ کہ 100-150 کتاب نہیں، 1000 سے پلس کتاب آپ کو نظر آئے گی۔ ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے جو مسلک ملت اور ملک کی خدمت ہو رہی ہے اللہ پاک اس کو دوام بلکہ قبول عام نصیب فرمائے۔ میں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف تصوف کے حوالے سے ہے، اور یہ جو تصوف ہوتا ہے اس کے ویسے تو بہت سارے معنی ہیں، لیکن آسان مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کو ستھرا کرنا اور اس نہج پر چلنا کہ جو اصل انسان کو انسان بناتا ہے۔ علماء نے اسی آیت کے تحت یہ قلم اٹھایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اس کو اگر آسان کروں تو جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا تو فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور فرمایا کہ پھر اللہ کا ذکر بھی کرتا رہا اور پھر نماز بھی ادا کرتا رہا تو فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو 2 آیات تو یہ بات ہے، اس کے اندر تصوف اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے جو مضامین اور نصاب ہے وہ بھی انہی آیات تو یہ بات میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو اپنے اندر کو ستھرا کرنا ہوتا ہے، حضرت بابا فرید الملت والدین والحق، اگر آپ کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کروں تو بابا صاحب فرمایا کرتے تھے، عمومی طور پر یہ آپ کی ملفوظات میں بات ملتی ہے کہ باہروں مل مل دھونی ہے کدو اندروں بھی مل دھو، تے تیرا باہر دا دھوتا کی کرے جدن تک اندر صاف نہ ہو۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم اپنے باہر کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی داغ نہ رہ جائے، یہ بالکل خوبصورت لگنا چاہیے، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ بندے کے باہر سے زیادہ اس کا اندر صاف ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر پر توجہ نہیں کرنی، صفائی نصف ایمان ہے، یہ ظاہر کے لیے حکم ہے، لیکن جو نصف باقی ہے وہ باطن کے لیے حکم ہے۔ جتنا باہر کا حصہ ہے اتنا اندر کا حصہ بھی ہے۔ اور یہی بات ہے، علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں انسانی جسم وہ 4 چیزوں سے بنا ہے، اس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 چیزوں سے۔ فرمایا یہ چاروں چیزیں زمین پر مل جاتی ہیں تو اللہ رب العزت نے اس جو انسانی جسم ہے اس کا جو سسٹم آف گروتھ ہے وہ بھی اسی دنیا پر رکھ دیا ہے۔ یہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے جس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں، پھلتے ہیں اور پھولتے ہیں، یعنی کھانا، دانا، پانی جو بھی ہے، جسم ہمارا بنا یہاں سے ہے، تو اس کے بڑھنے کے لیے جتنی بھی لوازمات ہیں وہ اللہ نے یہیں پر رکھ دی ہیں۔ لیکن علماء فرماتی اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس جسم کے اندر اللہ نے ایک روح بھی ڈالی ہے، اور یہ جو روح ہے یہ اللہ نے اپنی بارگاہ خاص سے بھیجی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں جسم جہاں سے بنا ہے اس کی غذا بھی وہاں ہے، اور روح جہاں سے آئی ہے اس کی غذا بھی وہاں سے بھیجی ہے۔ اور اس روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا اس روح کی غذا رب کا قرآن ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا یہ خلاق عالم نے اپنی بارگاہ سے روح کو بھیجا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی غذا کو بھی وہاں سے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیے جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور ذکر خدا نہیں کرتا تو عمومی طور پر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ کو گناہ نہیں کہہ سکتا، وہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ سکتا، بلکہ بسا اوقات وہ اس عمل بد کا حصہ بن جاتا ہے یا اس کی تائید، خاموش تائید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی جو ضمیر ہے وہ مر چکا ہے، اس کی روح وہ مردہ ہو چکی ہے کہ وہ حق کو حق نہیں کہہ سکتا اور اصل بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس واسطے فرمایا کہ اپنے اندر کو ستھرا کیا جائے، اور جو ستھرا کر لیتا ہے فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ظاہری جسم یہ پانی سے ستھرا ہوتا ہے، صابن سے ستھرا ہوتا ہے، اور جو بندے کا باطن ہوتا ہے
وہ اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ستھرا ہوتا ہے. تو اس واسطے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا. اور یہاں صرف ظاہر نہیں، ظاہر کو بھی ستھرا کریں، لیکن اصل بات باطن کی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے باطن کو ستھرا کرے. اور صوفیاء کہتے ہیں جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا لیسن ہے، جو ہمارا نصاب ہے، اس کے اندر سب سے پہلے، جیسے آپ کتاب دیکھیں تو باہر سے جتنی مرضی خوبصورت ہو، مزہ تب آتا ہے جب بندہ اندر کے مضامین کھول کے پڑھتا ہے. فرمایا اسی طرح باہر سے بندہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، مزہ تب آتا ہے جب انسان اندر سے خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اس واسطے اپنے اندر کو ستھرا کرنا چاہیے، اور یہی تزکیہ ہے، اور یہی تصوف کا پہلا سبق ہے. تصوف کا معنی ہی صفائی ہے، اور اس صفائی سے مراد اندرونی صفائی ہے، باطن کی صفائی ہے. اور پھر علماء نے یہاں اگلا نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باطن ہے نا، اس کے اندر صرف ایک چیز نہیں کہ بندے کا دل ہے. فرمایا نہیں، اس باطن کا بھی ایک مکمل سسٹم ہے. جیسے ہمارا ظاہر ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے 360 اعضاء ہیں، اور پھر کہیں آنکھیں ہیں تو کہیں کان ہے، کہیں ہمارے ہاتھ ہیں تو کہیں گھٹنے تو کہیں پاؤں. فرمایا یہ ساری چیزیں ظاہر میں ہیں. تو باطن میں اگر دیکھا جائے تو آپ دماغ سے شروع ہو جائیں، اور پھر اپنے دل، اور پھر تخیلات، اور پھر اپنے اندر جتنے چلنے والے یہ خیالات، آپ یہاں تک آئیں تو اندرونی سسٹم کے اندر بھی ایک بہت بڑا نظام موجود ہے. فرمایا جس طرح اپنے ظاہر کو دھونا چاہیے سر سے پاؤں تک، اسی طرح اپنے باطن کو بھی دماغ سے لے کر اپنے تخیلات تک اور اپنے دل تک اس کو ستھرا کرنا چاہیے، تاکہ جو اندر کا نور ہے وہ بندے کے چہرے سے نظر آ جانا چاہیے. یہ ہے آیت کریمہ کا پہلا حصہ، جس میں فرمایا قد افلح من تزکا. فرمایا کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو ستھرا کیا. اور اس کے بعد وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فرمایا وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے اور پھر وہ نماز بھی پڑھتا رہے. علماء نے یہاں پر اس کا نصاب بھی متعین کیا کہ یہ جو بندہ تزکیہ کرتا ہے، یہ تزکیہ بندے کو کیسے مل سکتا ہے. فرمایا سب سے پہلے تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ توبہ کرے. یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک باؤنڈری کھنچ جاتی ہے کہ آج کے پیچھے والی زندگی کو میں خیر بات کہہ رہا ہوں، اور آنے والی جو زندگی کے خطوط ہیں وہ سارے کے سارے یا قرآن کے مطابق ہوں گے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوں گے. اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں توبہ کے لیے بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھیں یا گھر میں بیٹھیں تو آنسو بہا لیں اور کہیں باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں تو ہماری توبہ ہو گئی. نہیں، توجہ کیجئے گا. فرمایا توبہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندے کو علم ہونا چاہیے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں. سب سے پہلے علم ضروری ہے. دوسرے نمبر پر بندے کے اندر احساس ندامت، احساس شرمندگی یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں واقعتاً توبہ کر رہا ہوں. اور تیسری شرط، توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کو آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لینا چاہیے. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے جو توبہ کرے، فرمایا کہ وہ حساب لگائے کہ اگر حقوق اللہ کی بات ہے تو ان کو بھی ادا کرے. یہ نہیں کہ پیچھے نماز اور روزے نہیں، آج توبہ کی تو آئندہ سے کہتا ہے میں روزے رکھوں گا، تو جو پچھلے گزر گئے ان کا حساب کون دے گا؟ جو پیچھے نمازیں رہ گئی ان کا کون دے گا؟ تو یہ حساب لگانا بھی توبہ کی شرائط میں سے ہے. یہی تو وجہ جب ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ توبہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی. حضور سیدی و سیدنا پیر پیرا میر میرا فرد الافراد سید الاسیاد قطب الاقطاب مرجع الاوتاد دافع الفساد، میرے پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں جب توبہ کی جائے نا تو بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے وہ گھاس کاٹتے ہیں نا تو اوپر سے کاٹ لیتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ سارا کھیت خالی ہو گیا، لیکن 15-20 دنوں کے بعد وہ دوبارہ گھاس پہلے سے طاقتور ہو کے آگے آتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو بھائی بڑا گھاٹا ہو گیا، دوبارہ گنا ہو گیا ہے. لیکن فرمایا جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس گھاس کو ختم کرنا ہے تو وہ اس کے اندر بہترین حل چلاتا ہے کہ اس کی جڑیں تک اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے اور وہ پھر وہ پکا پکا سوکھ جاتا ہے، پھر جو بھی فصل ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے پیدا ہوتی ہے. فرمایا توبہ کے لیے ٹمپریری اوپر سے گھاس نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ پکی پکی توبہ کرنی چاہیے کہ گناہوں کی جڑیں ہی سوکھ جائیں، اور ہمیشہ وہاں پر جب پودا لگایا جائے یا ایمان کا پودا جمے یا عشق مصطفیٰ کا پودا جمنا چاہیے وہاں پر. دوستان گرامی عرض یہ کر رہا ہوں کہ تصوف کے لیے اور یہ جو تزکیہ ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ، اور یہ توبہ کی کچھ لازمی چیزیں تھی جو فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کی. جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، بس اوقات یہ توبہ
ہمیں اس لیے بھی فائدہ نہیں دیتی کہ ہماری پہلی تو بات ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، اور دوسری غلطی ہماری یہ ہوتی ہے، میں حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں، میرے برادر اکبر علامہ مفتی سجاد حسین فیض صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے بھائی پیر حضرت قادری صاحب، اور ادھر علامہ رمضان صاحب، ہمارے چشتی صاحب بزرگ بیٹھے ہیں، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ مجھے دعا مل جائے۔ ڈاکٹر صاحب تو ویسے ہی سخی انسان ہے، بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات توبہ کا ہمیں فائدہ اس لیے بھی نہیں ہوتا چونکہ ہم ان خطوط اور ان نہج پر نہیں کرتے جو مطلوب و مقصود و محمود ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں 27ویں کی رات آ جائے، شب براءت آ جائے، تو جب ایسی محافل ہوتی ہیں لائٹیں بند کر کے پہلے ذکر ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، پھر پونے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، تو جناب ہوتا کیا ہے، وہ پنجابی چاہتے ہیں کوکا مار کے روندے پہنے، جو گلی سے گزر ہے وہ بھی کہتا ہے کمال ہے یار، آج تو یہ سارے جب نکلیں گے نا تو کیا کہنے، لیکن جب لائٹیں جلتی ہیں 5 موبائل کوئی نہیں، تو 10 جوتیاں کوئی نہیں۔ ذرا تھوڑا سا غور کیے، یہ مسکرانے والی بات نہیں، اس کو ذرا سوچئے گا بھئی، اگر یہ کام وہاں بیٹھے بھی نہیں رکا تو بتائیے پھر توبہ کس نے کی ہے؟ ایک تو یہ خرابی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ہم ستاتے اللہ کے بندوں کو ہیں اور معافی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جن کو ستایا ہے پہلے ان سے معافی تو مانگ لو بھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اصل یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ توبہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی، جبکہ حضرت فاروق اعظم فارق الحق والباطل آپ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ سچی توبہ کر لے، جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، ویسے ہی توبہ کرنے والا بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ سچی توبہ کر لے تو پھر مزہ آتا ہے، لیکن ہمیں فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک پورا کرائٹیریا توبہ کا معلوم نہیں، ایک ٹمپریری الفاظ اور آنکھوں سے آنسو نکلے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہ بات کی اور چلے گئے، دوبارہ پھر اسی زندگی میں آ گئے۔ جبکہ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ حیران، قاضی ایاز کو پڑھ کے دیکھیں نا ذرا، فضیل بن ایاز کو پڑھ کے دیکھیں، ان کی ایک ایک ہسٹری کو پڑھیں تو پہلے وہ تھے، میں حضرت ڈاکٹر صاحب کا جملہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یقین کیجئے آپ اگر ان کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں تو پہلے یہ سامان کے ڈاکو ہوتے تھے، آج یہ ایمان کے محافظ بن چکے ہیں۔ یقین کیجئے آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، یہ تو لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے توبہ کی توفیق بخشی ہے تو آج ان کا نام آ جائے تو کئیوں کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے، انہوں نے توبہ کی ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، بچپن کی ابھی مطلب ایام چل رہے ہیں اور آپ نے توبہ کروائی اور سارے ڈاکوؤں کو توبہ کروا دیا آپ نے، تو وجہ کیا ہے؟ جو اندر باہر سے ایک ہوتے ہیں وہ پھر ایسے پوری دنیا کے اندر واضح کر کے نشان اور خطوط چھوڑ جاتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرے اور کروائے تو اس انداز کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس وہ خطوط نہیں ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ بات عرض کروں، جبکہ یہ شعب الایمان و دیگر بہت ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا نا مردود کر کے، تو شیطان نے کہا باری تعالیٰ تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا بتا کب تک گمراہ کرے گا؟ جملے کا لطف آپ نے خود لینا ہے، کب تک گمراہ کرے گا؟ کہتا ہے ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اس نے کہا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب میرے رب نے جو ارشاد فرمایا، چیلنج شیطان نے بہت بڑا کیا، تو میرے رب نے فرمایا اگر اس وقت تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے تو میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کو جنت بھی عطا فرماتا رہوں گا۔ میرے بھائی اتنا واضح ہمارے لیے راستہ ہے اس توبہ کا، پنجابی چاہتے ہیں شیطان ٹیل بھی لا لوے نا، بندہ اگر توبہ کرنے پہ آ جائے شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید سے ایک آیت پڑھوں اور پھر اس تزکیے کے دوسرے چیپٹر کی طرف ہم ذرا توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ صرف گناہ نہیں مٹاتا، صرف گناہ نہیں مٹاتا، حالانکہ گناہ بھی مٹاتا ہے، یاد رکھنا گناہ بھی مٹاتا ہے، لیکن صرف گناہ نہیں، بلکہ قرآن پڑھا جائے تو اللہ جہاں گناہ مٹاتا ہے وہاں پر گناہوں کو نیکیاں بھی بنا دیتا ہے۔ دو چار بندے خاموش بیٹھے ہیں، میرا خیال سمجھ نہیں سکے کہ یہ جتنے گناہ تھے نا اللہ تعالیٰ کنورٹ کر کے ان کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اچھا یہاں پر جب ہم قبلہ استاد جی ہم جب پڑھا کرتے تھے نا شاہ صاحب قبلہ، تو ہمارے استاد صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کیا وجہ ہے کہ کوئی بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیاں بناتا ہے؟ تو پہلی تو بات ہے اس کی دلیل کہاں ہے؟ کہا قرآن میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو بندہ ایمان قبول کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد عمل صالح کرے،
فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. تو یہ تو قرآن مجید میں. تو کہا وجہ کیا ہے, گناہوں کو نیکیاں کیوں بنایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے, جو بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ شیطان کے بہکاوے میں نے آ کر کیا ہے, تو اللہ رب العزت پھر اس شیطان کی محنت کو ضائع کرتے ہوئے اللہ فرماتا دیکھ شیطان, تو نے اتنا میرے بندے کو بہکایا, لیکن آج میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی. کیوں کہ یہ ساری زندگی تیری مانتا رہا, لیکن آخر آیا اپنے رب کے دربار میں ہے. میں نے تیری محنت کو یوں ضائع کیا کہ اس کے گناہوں کو جو تو نے کروائے تھے نیکیوں میں بدل دیا ہے. فرمایا ایک تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بندہ میرے دربار میں آ جائے گا, میں شیطان کے کروائے ہوئے گناہ وہ بھی نیکیاں بنا کے اس کو انعام دوں گا, تاکہ پتہ چلے کہ شیطان کی محنت برباد ہوتی ہے, جو رحمان کا رنگ ہوتا ہے وہ سب سے واضح ہوتا ہے. اور دوسری بات, ہمارے استاد جی فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنایا جاتا ہے. اے ذرا جملہ سنیا ہے. فرمایا شیطان نو بھی ساڑیا جاندا ہے نا, بھی تو تے انہیں گناہ کیتے سی, ویکھ آئی تیرا کی بندا ہے. تو فرمایا کچھ کام کرنے چاہیے نے جے نال شیطان ہی سڑدا رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ تھا پہلا چیپٹر اس تصوف کا, اس تزکیے کا. اب آ جائیے دوسرے کی طرف. دوسرا, پہلا توبہ اور دوسرا ہے ذکر خدا. اچھا, یہاں پر جو ذکر خدا ہے اس کی 2-3 قسمیں علماء نے بیان کی ہے. پہلی بات فرمایا اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے, کیونکہ قرآن مجید برہان رشید کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے, یہ بھی ذکر خدا ہے. اور جب بندہ کرتا ہے تو بندے کا تزکیہ ہوتا ہے, بندہ اندر سے ستھرا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو بھی اتار دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دل کو نورانی اور ستھرا فرما دیتا ہے. بلکہ قرآن مجید کے بارے میں حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القرآن مأدبۃ اللہ. فرمایا لوگو یہ قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے. مستدرک کتاب و تلاوت میں یہ روایت ہے. اور فرمایا فاقبلوہ, فرمایا آؤ نا اس دسترخوان پر, فکلوہ مستطعتم, جتنی تمہاری چاہت ہے اس کے مطابق کھایا کرو. اب دیکھیں نا کئی بندے پہلی مرتبہ جب سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن کیسے دسترخوان ہے اور ہم کیا کھائیں. وہ اشارہ میں نے پہلے دیا تھا کہ ہماری جو روح ہے اس کی غذا قرآن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر کوئی روٹی پانی ہے ہم وہ کھائیں گے, بلکہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو تمہارا جسم تکڑا ہو جاتا ہے, سلامت رہتا ہے, اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہاری روح تکڑی ہو جاتی ہے. چونکہ کھانے سے جسم کی روٹی پوری ہوتی ہے اور قرآن سے روح کی غذا مکمل ہو جاتی ہے. دوستان گرامی, اب یہاں پر اسی حدیث پاک میں, ابھی یہ ختم نہیں ہوئی, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے فیہ الہدی والنور والشفاء, فرمایا اس قرآن میں ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے, شفا بھی ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا یہ قرآن ٹیڑھا نہیں کہ اس کو سیدھا کرنا پڑے, یہ سیدھا ہے. فرمایا یہ بے نور نہیں کہ اس کا نور چمکانا پڑے, یہ چمکا ہوا ہے. یہ اس روایت میں ہے. اور آخر میں جو بات ہے بڑے کمال کی بات ہے, فرمایا لا تنقضی عجائبہ, فرمایا اس قرآن کے عجائب اور برکتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. فرمایا قیامت آ جائے گی لیکن قرآن کی برکت تمہارے سامنے واضح رہے گی. اور علماء نے جب قلم اٹھایا کہ قرآن کی برکت کیسے ظاہر ہوتی ہے, فرمایا کئی دیکھو مریض لا علاج ہوتے ہیں, قرآن مجید پڑھ کر جب دم کیا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. تو یہ قرآن کی برکت ہے. اور اگر کسی کو یہ نہ سمجھ آئے تو آج کل دیکھیں آپ, بسا اوقات بڑے بڑے سانحے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر سانحے سے ہمیں محفوظ فرمائے. کہیں پر جناب سیلاب آ گیا تو کہیں بم پھٹ گیا تو کہیں آگ لگ گئی. آپ بھی دیکھیں یہ جو سانحہ گل پلازا کراچی کے اندر ہوا ہے, اس کے اندر ساری دکانیں جل گئیں, لیکن ایک دکان ایسی تھی جس کے شٹر کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی, وہ ویسے ہی بچ گیا. کیا مطلب ہے؟ فرمایا قرآن اپنے عجائبات تمہارے سامنے واضح کرتا رہے گا. قرآن کی برکات کبھی نہیں چھپ سکتی, یہ اپنی برکت واضح کرتا رہتا ہے. اچھا اگر تو کوئی اور گل نہ بھی سمجھ آوے تو میں سوکھی جائی مثال دے چھڑنا, اجازت ہو تو دے دوں آپ حضرات کو. اور وہ مثال یہ ہے, آپ دیکھیں بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, فیکٹریوں والے لوگ ہیں, تنخواہوں والے لوگ ہیں, وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ساری تنخواہ بداؤ, پنشن بداؤ. آج تک علماء نے اور مولویوں نے اور اماموں نے اور قاریوں نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ میں نے کہا ان کی تو تنخواہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے. کہا بالکل, لیکن اس کے باوجود کہ تمہارے 2 بچے ہوتے ہیں اور علماء کے 5 5 6 6 7 آدھی درجن پوری درجن تو گل ہی کوئی نہیں.
لیکن اس کے باوجود ان کو شوگر بھی نہیں ہوتا, بلڈ پریشر بھی نہیں ہوتا, اور چہرے کے اوپر اطمینان بھی تم سے زیادہ ہے. شادیاں بھی سب کی ہو جاتی ہیں, حج عمرہ بھی کر لیں دن, یہ سارا کچھ کر لیتے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن کی برکت ہے کہ جو تمہاری جھولیوں میں ٹکڑے ہیں وہ دنیا داروں کے ہیں, ہماری جھولیوں میں ٹکڑے زہرا کے بابا کے عطا کیے ہوئے ہیں نا. میرے عزیز میرے دوست, یہ وہ قرآن کی برکت ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کرتے رہتے ہیں, اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دیتا ہے, اس رزق میں بھی اللہ برکت عطا کر دیتا ہے. اس واسطے دیکھو سادہ سی مثال ہے, اگر یہ بھی نہ سمجھ آئے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وضاحت کرنی کو نہیں چاہیے. بات عرض یہ کر رہا ہوں, یہ جو تصوف اور تزکیہ ہے اس کا دوسرا چیپٹر وہ کیا ہے؟ یہ ذکر خدا. اور ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت, دوسرے نمبر پر اللہ کا ذکر. اور یہ ذکر بھی پھر دو قسموں پر مشتمل ہے, ایک ہے ذکر جلی, ایک ہے خفی. اچھا پھر اس کی آگے بڑی قسمیں ہے کہ یہ حب سے دم ہے اور ترک جمالی ہے یا جلالی ہے, کیا ہے, یہ بہت آگے کے سبق ہوتے ہیں. لیکن اگر ذکر کوئی دیکھا جائے جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے, جلی اور خفی کا مطلب آسان کر کے کہہ رہا ہوں, جلی کا معنی تھا اچھا ذکر کرنا, خفی کا معنی تھا مٹھا کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو نا کئی اچھی سبحان اللہ دن کہتے وہ بھی ہیں, لیکن یہ ان کا اپنا ذکر ہے. لیکن جب محفل میں بیٹھے ہوں نا, جو کہیں بھی ہوں, تو بزرگوں نے, حضرت شاہ صاحب اس بات کی تصدیق فرمائیں گے, جب بھی آپ نئی جگہ پہ جائیں نا, کسی بھی جگہ پہ, تو فرمایا بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھا کریں, سبحان اللہ کہا کریں, آزان دیا کریں. کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جگہ بھی گواہ ہو جائے گی اور قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے گی. اس واسطے جن حاجت ہی سبحان اللہ نہیں آکھیا تے آپ جڑی تھاراں تے بیٹھے مڑے گواہی کیویں دے سی. تے جدو بولیندے راسو تے سارا مرکز جو کہ حضرت سیدی و سیدنا ناصر الملت والدین حضرت بابا ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اور حضرت نقیب الملت والدین والحق, نقیب الاولیاء, نقیب اہل سنت, نقیب ملت اسلامیہ, حضرت سیدی بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی, آپ کے فیضان سے بنا ہوا مرکز ہے. جب یہ آپ کا گواہ ہو جائے گا تو ایتھے بھی بیڑے پار تے, اگے بھی بیڑے پار تے, مڑ سبحان اللہ تے کنجوسی نہ ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو ہمارے بھائی مظہر صاحب نے آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ سبحان اللہ سنی عاشق بیٹھا ہوئے تے چوپ ہوئے, جھکدا نہیں. سمجھ آئی نا؟ تو ذرا جاگ کے بیٹھیے تاکہ اگلی بات, یہ بھی ذکر خدا ہے. ہاں یہ بھی ذکر خدا ہے. تو یہ ذکر کرنا یہ تصوف اور تزکیہ کا دوسرا لازمی سبق ہے. اچھا ذہن میں آ رہا ہوگا ہم اللہ کا ذکر کرتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور آگے دوسری آیت میں وجہ بھی بیان فرمائی, کیوں؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اس لیے اللہ کا ذکر کرو کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے کامیاب فرما دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. بلکہ میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں, اور بڑے سوچ کے ذرا اس کا آپ سبحان اللہ کہیں گے, سوچ کر. قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا قَرِينًا, فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے کہ ذکر نہیں کرتا. یہ بس اوقات کوئی نقیب اور خطیب کہے نا سبحان اللہ کہو یا بول لو, تو کئی بندے محسوس کر جاتے ہیں بار بار سبحان اللہ اکھائیے سو, بار بار تو سبحان اللہ کے بغیر تقریر نہیں ہوتی. میں نے کہا ہوتی ہے, لیکن فرشتہ قلم کھول کے بیٹھا ہے, بولی آتے لکھوائی آ. ایک بات یہ ہے, لیکن محسوس کرنے والی بات نہیں, یہ اللہ کا ذکر ہے. فرما جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, فرما اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو ہمیشہ اس کو بد عملی اور گناہوں کی طرف راغب رکھتا ہے. اور جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, یہ ذکر ایک ایسا الارم ہے, ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم ہے جو شیطان کو دور کرتا رہتا ہے, اور بندہ قدم قدم پر نیکیاں کماتا رہ جاتا ہے. یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, اس کا لازمی نتیجہ پتا کیا نکلتا ہے؟ لازمی نتیجہ جس کو کہنا فائنل بات یہ ہے کہ یہ رزلٹ نکلے ہی نکلے, وہ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیں جی دلوں دی گل ہوئی ہے تو فوراً بول لینے جناب. فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, سن لو کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. یہاں ایک صوفیانہ نکتہ عرض کروں حضرت ڈاکٹر صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے. صوفیانہ نکتہ, میں حضرات علماء کی توجہ بھی چاہتا ہوں, اور سنیے یہ صوفیانہ. فرما اللہ کا ذکر
وہ دلوں کو سکون دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر یا قرآن پڑھنا یا اللہ اللہ کرنا ہے. فرمایا نہیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. یہ صوفیانہ نکتہ ہے. اب یہ دونوں معنوں سے ہٹ کر ایک تیسرا ذکر ہے. فرمایا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو سکون دے گا. تو فرمایا اللہ ذکر کرتا کس کا ہے؟ فرمایا اللہ اپنے یار کا ذکر کرتا ہے. اس کا ایک نکتہ یہ بھی ہے جس کی طرف صرف سنی بندے کی توجہ ہوتی ہے اور صوفی بندے کی توجہ ہوتی ہے، تیسرے کی نہیں ہوتی. دیکھو نا، فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. دیکھو نا، کہتے نہیں کہ یہ غوث پاک ذکر کرتے تھے، یہ صحابی کرتے تھے، یہ ابو بکر کرتے تھے، یہ مولا علی کرتے تھے. تو بھائی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اپنے یار کی بات کرتا ہے. تو اس کا ایک اشارہ کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر ہے اس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. کیا مطلب؟ کہ میں ذکر مصطفیٰ کا کرتا ہوں، تم بھی مصطفیٰ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا. اس کے دو معنی بن گئے. اللہ کا ذکر کرو تب بھی دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ جو اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، محمد کا ذکر کرو تو تب بھی دل کو سکون ملتا ہے. یہ اس خاص چیپٹر کا دوسرا لیسن تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور وہ کیا ہے؟ ذکر خدا. پہلا تصوف اور تزکیہ کا سبق کیا تھا؟ توبہ. اور دوسرا کیا ہے؟ بول لیجئے خیر ہے، کچھ نہیں ہو. دوسرا کیا ہے؟ ذکر خدا. اب تیسرا سنیے. تیسرا اس کے اندر فرمایا وہ وضو ہے. آپ کہیں گے وضو کا تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور میری جان ہمیں پتہ ہی نہیں. یقین کیجئے وضو کیا چیز ہے. آپ مسلم شریف آپ پڑھ کے دیکھیں. مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا. فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور وہ کلی کرتا ہے، توجہ آپ دیکھو تزکیہ کیسے ہو رہا ہے وضو کے ساتھ، بندے کو ستھرائی اور صفائی کیسے نصیب ہو رہی ہے. فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے کلی تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب بندہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے جھڑ جاتے. یہ مسلم میں روایت ہے، گپ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پر ایک میں آپ کو اور بات کا جواب بھی دے دوں حضرت ڈاکٹر صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے. حضرات علماء کی توجہ. بعض لوگ پتہ کہتے ہیں بس جو قرآن میں ہے وہی ہے باقی. میں نے کہا بیٹے یہ بات نہیں. اب قرآن میں وضو کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. 4 چیزوں ذکر ہے. فرمایا منہ دھو لو کوہنیوں تک، بازو دھو لو، مسح کر لو، پیر دھو لو، وضو ہو گیا ہے. لیکن وہاں تو 4 چیزیں ہیں، لیکن محبوب نے کہاں سے کام شروع کیا؟ کلی سے. اس کا مطلب بیٹا قرآن میں جو ہے نا، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے فرمان تک جانا پڑے گا. یہی وجہ ہے جب اکیلے قرآن کو دیکھتے ہیں اور حضور کی حدیث کو چھوڑ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اس رمضان میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تھا. اور کیا تھا؟ کہتے جی ہم تو روزہ رات کے وقت کھولتے ہیں. میں نے کہا کب؟ کہتا جی جب 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزر جائے نا مغرب کی اذان کو، تو اس وقت رات ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کھول لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کہتا قرآن سے نہیں لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے اتم الصیام الی اللیل. اللہ نے فرمایا کہ تم رات تک اپنا روزہ مکمل کرو. کہتا قرآن دے وچ اے لکھے ہویا ہے. تو میں نے کہا قرآن کی تفسیر جڑی آج تینوں سمجھ آئی ہے، جڑا تیرے کول کالا علم ہے، توجہ کیجئے گا ذرا، تینوں آج جڑی سمجھ آئی، کیا یہ نبی نے امت کو نہیں بتانی تھی؟ صحابہ نے نہیں بتانی تھی؟ آل رسول نے؟ کہا بالکل. کہ میں کہا انہوں نے کیوں نہیں دسیا؟ کہتا یہ تو میں نے نہیں پتا. کہ میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. اس بات کو ذرا سمجھے آپ حضرات. اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی سادہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ میں نے کراچی میں ایک دوست نے سوال کیا محفل میں نے جواب دیا. اور میں نے کہا خدا کے بندو یہ فتنہ ہے. کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، اور قرآن کی تفسیر تو پہلے حضور کی حدیث ہے. اب آپ ترمذی شریف اٹھائیے، حدیث نمبر 696. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وقت افطار ہو جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھونٹ پانی اگر میسر ہوتا تو آپ اس سے روزہ افطار کرتے. نہ ہوتا کھجور میں تر کے بعد خشک، یعنی گھونٹ پانی کا یا کھجور تر یا خشک نیچے آپ روزہ افطار فرماتے. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے. تو میں نے کہا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ افطاری کا جو ہی وقت ہوتا تھا نبی پاک روزہ افطار فرماتے تھے. رات والی گل کوڑے. اور پھر اگلی بات میں نے کہا تم رات کس کو کہتے ہو؟ کہہ رہا جی جدو انیرا آ جاوے. تو میں کہا انیرے نو رات آ دینے؟ کہ ہاں. تو میں کہا جڑے دن بدل ہو جانتے اثر تو بعد ہی انیرا ہو جائے گا مڑ کھول لیں گا. دیکھو بات سمجھو نا، یعنی کیسا جاہل بندہ ہے. حالانکہ قرآن مجید میں افطاری اور سحری کا تعلق
نہ اذان کے ساتھ ہے نہ فجر اور مغرب کے ساتھ ہے. افطاری اور سحری کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. کس کے ساتھ ہے؟ ٹائم کے ساتھ. وہ ٹائم جب ہو جائے گا, اذان تو 2 منٹ بعد ہوتی ہے, جب ٹائم ہو جائے گا تو آپ کو روزہ کھولنا پڑے گا, اور روزہ کھولنے میں آپ 15-20 منٹ لیٹ نہیں کر سکتے. کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے, اور یہ بھی صحاح کی روایت ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ کھولنے میں جلدی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, اور جو روزہ کھولنے میں لیٹ کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آج بھی گمراہوں کو دیکھنا ہو تو جو لیٹ کرے وہ گمراہ ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اچھا پھر ایک میں اے بھی صوفیانہ گل کردا پیا جے کو سمجھے تا. میں نے کہا جو روزہ لیٹ کھول کے گمراہ ہوتا ہے نا, نہ وضو سیدھا رہندا ہے. سامنے والیاں امانتاں نو میں کی آکھاں یار, اس بات کو ذرا سمجھنے کہ نہ وضو سیدھا رہندا ہے, نہ کلمہ سیدھا رہندا ہے, نہ بندہ زکاتاں جوگا رنگ ہے, نہ بندہ قرآن جوگا رہ جاندا ہے. میں کیا ہوا ہے؟ اینو کہندے نے گمراہ. تو جو سنی ٹائم سے کھولتا ہے, ذرا دیکھنا چہروں کا نور کیسا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ یہ باریک باتیں بھی سمجھا کرو. تو میں نے کہا پھر اگلی بات ادھر دیکھیں نا, یہ جو زیادہ بحث کرنے نہیں, اللہ نے فرمایا رات تک. تو میں نے کہا رات تے موڑ 12:30 بجے بھی رات ہوندی ہے, ادھر تائیں کھولنا تاکہ چنگی طرح رات ہوئے. سمجھ آئی نا؟ راتی 3 بجے بھی رات ہوندی ہے. ایک کڑی گل ہوئی, اکھے نہیں وہ اندھیرا آ جاوے تو بات رات ہو جاندی ہے, تے باقی اکھے نہیں وہ تو رات ایتھوں شروع ہوئی ہے. میں نے کہا یہی غلطی تھی. تم نے کہا کہ 15 منٹ بعد رات شروع ہوئی ہے. علماء فرماتے ہیں اتم الصیام الی اللیل, جو کہا ہے نا کہ رات تک, اس کا مطلب ہے کہ رات کی جہاں ابتدا ہو جائے وہاں روزہ کھول لو, اور رات کی ابتدا سورج ڈوبنے سے شروع ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے 15 منٹ بعد تک چل کے, حالانکہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اچھا پھر ایک حدیث لے کے آتے ہیں, یہ اس پر پھر بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں نا جی. حضرت عثمان غنی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن مسجد میں روزہ کھولا تھا, اور انہوں نے روزہ نہیں کھولا, پہلے نماز پڑھی تھی, گھر چل کے روزہ کھولے ہے. تو میں نے کہا اس کے علماء نے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اس دن آپ کے پاس افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو آپ نے کہا کہ اگر میں گھر چلا گیا تو جماعت نہ رہ جائے, تو آپ نے پہلے جناب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو بعد میں روزہ کھولا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر لوگوں سے مانگنا پسند نہیں کیا. فرمایا روزہ اپنی شے نال کھولاں گا, گھر چل کے کھولاں گا. اس کا جواب بھی تو علماء نے لکھا ہے نا. اگر میں نے کہا حضرت عثمان غنی کا یہ فعل موجود بھی ہو تو اس سے اگلی بات ہمارے پاس حضرت ابن عباس نے سپیشل ایک بندہ رکھا ہوا تھا جس کو آپ اونچے ٹیلے پر کھڑا کر کے, انہوں پر ٹبے آنے ہیں, ٹبے تے کھلار دیان, انہوں آدھن ویکھو سورج بڈھا ہے کوئی نہ. جب سورج ڈوب جاتا تھا وہ کہتا اے ڈوب گیا ہے, آپ فرما دیتے لے آؤ کھجور تے روزہ کھل گیا ہے. آپ تو نہیں کہتے تھے کہ رات کا انتظار کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, قرآن پڑھ کے جو بندے حدیث کا سہارا نہیں لیتے وہ بندے پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. اسی طرح وضو میں تو 4 چیزیں ہیں, لیکن نبی پاک نے جو باقی باتیں بیان کی وہ کون بیان کرے گا؟ میرے کریم فرماتے ہیں مسلم شریف میں, جو بندہ وضو کے وقت کلی کرے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جو بندہ ناک میں پانی ڈالے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. فرمایا جو چہرہ دھوئے, توجہ کرنا اگر سمجھ آئے, فرمایا صرف چہرے کے نہیں, فرمایا کان پٹیاں اور داڑھی کے نیچے بھی ہوں تو سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا جب مسح کرے, بازو دھوئے, ہاتھ دھوئے, پاؤں دھوئے, گناہ جھڑ گئے. اور فرمایا جو باقی بچ گئے, چلو اتنے تو وضو سے گئے, وضو سے پھر تزکیہ ہوا کہ نہ ہوا, صفائی اور ستھرائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو فرمایا جو باقی بچ گئے, فرمایا جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر سر پہ رکھی جاتی ہے, اور جب وہ آ کے اللہ اکبر کہتا ہے, اور ہاتھ اٹھانے میں بھی یہ صرف اللہ اکبر نہیں ہے, اس کے اندر ایک راز بھی ہے صوفیانہ جس کو ہم سمجھے نہیں. یہ ہاتھ کھڑے کر کے بندہ سیرنڈر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, باری تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں میں مجرم, میں گناہگار, پر تو سارے تو وڈی ذات ہے, باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ چ. بندہ یہ انٹرنیشنل پوری دنیا کا قانون ہے, آپ پر کوئی حملہ کرنے لگے یا آپ کو کسی سے ڈر ہو, آپ اس کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا دینا سیرنڈر کا, میں ہاتھ چاہی کھلوتا, وہ تم پر حملہ نہیں کر سکتا. فرمایا اگر بندے کو اتنا پتا ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا دے تو وہ حملہ نہیں کرتا, میں تو رب ہوں, میری بارگاہ میں جب کوئی ہاتھ اٹھائے تو میں بھی اپنے بندے کو معافی عطا فرما دیتا.
یہ سرنڈر کیا جاتا ہے، اور پھر جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو گناہ سارے گر جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس وضو کی برکت سے ظاہری گناہ جڑ گئے اور اس نماز کی برکت سے باطنی گناہ بھی جڑ جایا کرتے ہیں۔ بلکہ اسی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے بڑے توجہ سے سننے والی۔ محبوب کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، آپ نے چل کے قبرستان والوں کو سلام کہا، اے ایمان والو تم پر سلام ہو، ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات ارشاد فرمائیے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ آئے ہائے ہائے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو کہا حضور ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم صحابی ہو۔ توجہ نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں بھائیوں سے ملوں، آپ ہم بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم صحابی ہو۔ تو فرمایا حضور وہ بھائی کون ہے؟ فرمایا وہ جو بعد میں آئیں گے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی نا۔ فرمایا وہ جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا نہ ہمیں دیکھا، نہ وہی کو دیکھا نہ یہ منظر دیکھا، اور کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا حضور قیامت تک امت آئے گی تو آپ پہچان لیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور کیسے؟ فرمایا اگر تمہارا گھوڑا ہو 5 کلیان، 5 کلیان پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آگے والی ٹانگیں بھی سفید ہوں، آگے گوڑیاں تو تھلے تھلے گٹے، اور پیچھے والی بھی، اور متھے تے بھی سفید داغ ہوئے، اس کو 5 کلیان، 4 پاؤں والے اور 5واں 5 کلیان۔ فرمایا تم اپنے گھوڑے کو پہچان لو گے؟ فرمایا 5 کلیان، سفید متھے والا، سفید پاؤں والا، ہاتھ والا، وہ تو جتنے کھلوتا دوروں پہچانا جائے گا۔ فرمایا میں بھی اپنی امت کو ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کے نور سے پہچانوں گا۔ حضور کیسے؟ فرمایا جب تم وضو کرتے ہو جہاں جہاں پانی لگ جاتا ہے، قیامت والے دن یہ جگہ ایسے چمکے گی جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوگا، اور میدان معاشر میں جو جو چمک رہا ہو میں پہچان جاؤں گا، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور یہ بھی میرا ہے۔ اور یہ آج تزکیہ اور تصوف کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب مینوں فرمان لگے کہ آج تو تصوف بیان کرنا ہے، تو میں نے اس لیے پھر تزکیہ کے چیپٹر کو چھیڑا ہے۔ سبق میں کہا اور پکائی بداؤں گا، ڈاکٹر صاحب آکھے آج یہ سبق سنا، میں کہا پھر آج ایسا سبق سنا لیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، فرما رہے ہیں آج سوئی دھاگے والا کام کرو نا، توجہ ہے نا جی؟ ہاں، اس واسطے گرامی قدر حضرات، اب یہ وضو کے بارے، اگر جاگ رہے تو وضو کے بارے میں جلدی سے 2 باتیں اور نہ سنا دوں۔ آپ کو بتا لفظ وضو کا معنی کیا ہے؟ وضو کا معنی ہے روشنی۔ ادا اور ترجمہ سوکھا کرنا تے وضو دا معنی ہے حسن۔ نہیں بول نہیں پایا نہ سونا۔ وضو دا معنی کیا ہے؟ حسن۔ آج کل کے کئی نوجوان ہیں جن کو سونا ہونے کا بڑا شوق چڑھا ہوا، چٹی چمڑی دا دور ہے نا بھائی، نہیں توجہ فرمائے، چٹی چمڑی دا دور ہے نا، ہن تو موبائل کیمرہ ہی ہو رہا، بندہ خود فوٹو بنا کے میں یعنی ایسا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ بیوٹی پارلر والی عورتوں کا بڑا سخت حساب ہونا، نہیں بھائی کیمرے والے ہو فدی تسی بھی جانا ہے، جو کوئی تسی کر چھڑیا ہے نا۔ بہرحال یہ آرٹیفیشلی دور ہے، ریئلٹی کے دور میں آؤ گے تو مزہ پھر آئے گا نا، جہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے تھے دل دیکھے جاتے تھے۔ غور کرنا ذرا، جو بندہ خوبصورت ہونا چاہے اس کو چاہیے لفظ وضو کا ترجمہ پڑھے۔ کیا وضو کا معنی ہوتا ہے؟ روشنی۔ وضو کا معنی ہے حسن، وضو کا معنی ہوتا ہے سفیدی، زو ان سے ہے، زو روشنی کو کہتے ہیں۔ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کو حسن عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے سونے ہونے چاہتے با وضو رہا کرو۔ اور ویسے بھی علماء نے اس بات کو لکھا، محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان، حضرت فارق الحق والباطل، متمم الاربعین، غید المنافقین، امام العادلین، حضرت سیدی و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ وضو کرے اور بعد میں کلمہ شہادت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے دروازے؟ جنت دے ہیں نہیں 8۔ تو بندہ خدا سوچ، جب وضو سے 8 کھل گئے، اگر اس کے بعد ہم پھر نماز پڑھ لیں تو پھر کیا مزہ ہوگا یار۔ وضو بھی کریں اور پھر اس کے بعد سجدہ کر کے رب کی نماز بھی ادا کریں۔ اسی موضوع پر آخری بات سنا کے پھر میں آگے نکلوں گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو
बेहतरीन अमल नमाज है। और सुन लो, वुजू की हिफाजत हमेशा मोमिन करता है। मेरा ख्याल है गाल हो गई। सुन लो, सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। और सुन लो, वुजू की हिफाजत सिर्फ वुजू की हिफाजत किया करे। और इसी के तहत उलमा ने लिखा, फरमाया जो बंदा बावुजू हो, और यह रिवायत का मफहूम है, गप नहीं है, फरमाया जो बावुजू हो और इसी हालत में मर जाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ उठाएगा। यह तज़किये का तीसरा सबक। पहला तौबा, दूसरा जिक्र, तीसरा बोलो 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 खैर है, कुछ नहीं होता। तीसरा क्या है? वुजू। अब चौथा भी सुनिए और जल्दी। नमाज। इत्थे मट्ठे पै गए। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, इस आस्ताना पाक की ये खासियत है, यहां पर आपको खालिस इल्मी बातें मिलती हैं। खालिस इल्मी बात। जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसको समझिएगा। नमाज। और यहां पर आप देखें इदारा हाजा, इसका खूबसूरत आप दायरा देखें, उसके बाद हसीन बिल्डिंग, सबसे पहले मस्जिद को देखें। 5 वक्त नमाज होती है। और फिर ऐसा नहीं होता कि नमाज दा टाइम होवे तो पीर और आखिर तुसी आपे पढ़ो तो मेरी मदीने पई हुंदी है। पीर और पहली साफ विच आके खलोंदे ने। हाय ओ सदके जावां जेड़े चुप बैठे हो ते 5 किलो दा सिर ही लैंदे पए हो। हैं? समझ आ रही है हजरत आपको? और आपने पूरे रमजान में देखा, तरावियों के बाद दरसे कुरान, दरसे हदीस जारी है। जुमा होता है, जुमे के बाद फिर दरसे तसव्वुफ होता है। और फिर इलाके भर के अंदर जो भी एक इसाले सवाब की महाफिल होती हैं, बाकी महाफिल रमजान में कम होती, लेकिन इसाले सवाब की होती रहती हैं। हजरत डॉक्टर साहब वहां पर भी टाइम देते थे। और इसके अलावा कहीं पर भी प्रोग्राम होता वहां भी जाते। यानी हर किस्म का लंगर जारी हो सारी है। नमाज का हर मुरीद आपका नमाज पढ़ रहा है, और यही तो असल बात होती है यार। लेकिन यहां पर भी धंधा करने वालों ने किया धंधा। अब जो सिर्फ कुरान पढ़ते और नमाज की तरफ, हदीस की तरफ नहीं आते, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। पढ़ना तो मौलवियां दा काम है। मैं कहता तू सीख खुन्ना है। अगर पढ़ना मौलवियां दा काम है, तू सीखें मुद्दी है कुछ के जाए। नहीं, अल्लाह ने कहा ही पढ़ने का है। मैंने कहा अल्लाह ने पढ़ने का कहा है? कहा बिल्कुल। तो मैं कहा सबसे पहला मुखातब अव्वल कौन है? कहा हुजूर की जात। तो मैंने कहा हुजूर ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है। कैसे? खड़े हुए रुकू में गए, सजदे में गए। ये तो मैं कहा तैनू मौत क्यों पैंदी है? खड़ा हो ना। यहां पर धोखा क्या देता है? कहता जी तुम पढ़ते हो, हम कायम करते। बल्ले, हदीस को छोड़ा, गुमराह हो गया। हदीस के बगैर तुम्हें कुरान नहीं समझ आएगा। और अगली बात भी सुनिए, यह कहना कि नमाज कायम करना और है, पढ़ना और है, नहीं। वैसे तो ये मुतरादिफुल माना चीजें हैं। पढ़ने का मतलब और कायम करने का मतलब एक ही है। आसान मतलब ये पढ़ने का मतलब है कि बंदे को नमाज के बारे में पता हो कि फजर जोर असर कितनी रकातें हैं, ये फर्ज है, ये सुन्नत है। और कायम करने का मतलब ये पक्का नमाजी होवे। पहला माना ये है। नमाज पढ़ने का मतलब ये कि नमाज का पता हो, और कायम का मतलब पक्का नमाजी हो। और इसका एक दूसरा मतलब भी है, और इसको भी समझिएगा चासासी, और वो ये है, फरमाया कि नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि जब अजान हो जाए, मस्जिद के अंदर आकर बंदा तकबीर तहरीमा के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़े तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, ठीक है। और कायम करने का मतलब यह है कि जब नमाज पढ़ ली है ना, तो हुण बाहर निकल दिया, ना किसी की जुत्ती चोरी करे, ना मोबाइल चोरी करे, ना मिलावट करे, ना धोखा करे, ना गाड़ी कड्डे, ना किसी भी चोरी डाका, बिल्कुल ना करे। क्यों? फरमाया जे नमाज पढ़िए ही ना, बचा भी सही तो पचा भी सही। आसान लफ्जों में मैंने कहा है, नमाज पढ़ने का मतलब रकात का निसाब मुकम्मल कर, और कायम करने का मतलब यह जड़ी पढ़ रही है ना, उसका असर हवा अपनी तबीयत के ऊपर जाहिर कर। नमाज का अगर असर ना हो तो नमाज पढ़ने का फायदा ही क्या है? और यह जो कहा जाता है नमाज पढ़ना और कायम करना और है, उन्हें समझ आ गई है आप हजरात को? इस वास्ते नमाज ये तसव्वुफ का चौथा चैप्टर है, जिसको हम अमल में लाएंगे तो फिर हमारी कामयाब। चौथा और फिर पांचवा और आखिरी, और इसी पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, वो ये है निगाह की हिफाजत। आए मेरे अल्लाह, निगाह की। टीवियों पर बैठने वाले जिनको पता ना दाएं बाएं, उनको, हमारे तो सादात उलमा बैठे हैं ना, कईयों के दाएं बाएं आपने देखा होगा, बाजारी औरतें बैठी होती हैं, फिर वो कहते हैं नहीं कोई नहीं, दिल का पर्दा होता है। दिल वाला बुरका कितने होता है, सानू ही दिखा यार, ऐसे ड्रामा करते हो यार, हैं। और दूसरी बात वो कहते नहीं देखने से कुछ नहीं होता, और मैं क्या कुछ होता है।
آپ کہیں گے کیسے؟ یکدم تواڈے سامنے ایتھے سپ آ جاوے کی ہو اوئے میں ڈر گیا، شیر آ گیا اوئے میں ڈر گیا، تو میں نے کہا ویکھن نال کچھ ہوندا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی یار میرے جملے پر۔ اور چلو ہوں میں اگلا جملہ ہی بولوں گا جے سمجھ آ جاوے۔ کہتے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیرے سامنے میں سپ تے شیر لینا ویکھنا میں تینوں کیویں کچھ نہیں ہوندا، اور تیرے سامنے میں مدینے کی تصویر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تجھے کیسے کچھ نہیں ہوتا۔ تیرے سامنے کعبہ آ جائے، اگے ہوں جملہ بولوں گا انہاں دوہاں دی تشریح ہے، پہلے آ جملیاں دی، تیرے سامنے مرشد کا چہرہ آ جائے، تیرے سامنے ماں باپ کا چہرہ آ جائے، قرآن آ جائے، تو کہتا ہے ہوتا کچھ نہیں۔ یہاں سلطان باہو سے پوچھ، مرشد دا دیدار بے باہو من لاکھ کروڑاں جاؤں کہ آتے صحیح نہ خدا دیا بندیا۔ اور اسی طرح قرآن کو دیکھو، اور اسی طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں کہتا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا نہیں بچہ بڑا کچھ ہوتا ہے۔ ڈراؤنی چیز کو دیکھ تو بندہ ڈر جاتا ہے، پیاری چیز کو دیکھ تو بندہ ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ وہ منظر جیسے کہ عورت بے پردہ جب اس کو دیکھتا ہے یا فیشنیبل کو، تو دل کے اندر ایک ہلچل پہ، یہ ہلچل ہی تو نفس ہے، یہی تو شیطان ہے، یہی تو بہکاوا ہے۔ اور گل سنیا ہے جے سمجھ آ جاوے تا میں ڈاکٹر صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں، چونکہ یہ جملوں کی قدر کرنے والی شخصیت ہیں۔ یہ نفس ہی تو تھا جس نے شیطان کو بھی شیطان بنایا تھا، کسی تیسرے نے نہیں بنایا، کسی نفس نے بنایا تھا۔ تو یہ نفس سب سے بڑا بہکتا ہی یہ ہے، جب سے پہلے نگاہ، نگاہ کے بعد دل، دل کے بعد نفس، اور بندہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نگاہ کی حفاظت کر۔ یہ پوچھو کبھی حضرت عثمان غنی سے، فرمایا جب سے میں نے حضور کو دیکھا ہے، فرمایا میں نے اپنے پردے والی جگہوں کو پھر کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات بھی پردے میں کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ فرمایا کہیں نگاہوں کا وضو نہ ٹوٹ جائے جو یار کو دیکھ کے وضو کیا ہوا تھا نا۔ اس واسطے آپ کہتے ہیں نگاہ سے کچھ نہیں ہوتا، اور نگاہ نال کچھ ہوندا ہے۔ یہ تصوف کا، تزکیے کا 5واں چیپٹر ہے، اور یہ ہے نگاہ۔ اور یقین فرمائیے آج کل سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مذہبی بندے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا پیغام دینے والے کو 8 10 20 25 بس، باقی تو اس سمندر میں اکثر مگر مچھ نظر آتے ہیں۔ جان کی امان پاؤں تو یہ جملہ بھی عرض کروں اصلاح کی نیت سے، کئی بندے یقین کیجئے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھی عمر میں ہیں، سفید بال ہیں، ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں سفید ریچھ، کئیوں کو نہیں سمجھ آئی میں کیا، ایک ہوتا ہے سفید ریش، ایک ہوتا ہے سفید ریچھ۔ آج دیکھ لو کئی مولوی ہیں، بظاہر مولویوں والا حلیہ ہے، بوڑھے ہیں، بگی داڑھی ہے، گانے آتے نچ دے کھلوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بوڑھے ہیں بھائی۔ میں یہاں 2 باتوں کی وضاحت کر دوں، بندے کے بال سفید ہو جائیں نا، کردار بھی سفید ہونا چاہیے۔ چلو خیر جڑے پی گئے ہو کوئی ایسی گل نہیں ہے، لیکن جن کو میں نے کہنا تھا میں نے عرض کر دیا ہے۔ بال سفید ہو جائے نا تو کردار بھی سفید۔ دوسری بات سنیے، بال سفید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا۔ بال سفید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، ورنہ جب دانت گر جائیں تو بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا، لیکن 7 سال بعد جب دانت ڈھانڈ دینے اس نے کوئی نہیں آتا تو بوڑھا ہو گیا، نہیں۔ اس دانت ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ نمے آ جائیں گے۔ یہ جو بال سفید ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب بوڑھا ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بال سفید ہو گیا، نورانی ہو گیا، اللہ نے تجھے نورانی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اور اس آیت کی وضاحت میں جلدی آپ کی خدمت میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس کی 3 تفسیریں علماء نے کی ہے۔ قد افلح فرما کامیاب ہو گیا وہ، اس سے مراد ہے جو بندہ وضو کر لیتا ہے۔ وذکر اسم، اس کا مطلب ہے جو بندہ مسجد میں آ کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ فصلی، اس کا معنی آتا ہے جو نماز مکمل کر لیتا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر فرمایا قد افلح من تزکا، اس افلح کا مطلب قد افلح من تزکا، اس کا مطلب ہے جو بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے۔
وَذَاكَ رَسْمًا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ عید پڑھنے جاؤ اور آؤ، اس راستے میں جو اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تکبیر پڑھتا ہے، فصلی، جو عید کی نماز ادا کرتا ہے. یہ دوسری تفسیر ہے. تیسری تفسیر اس کی یہ ہے قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ بندہ، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا. کیا مطلب؟ فرمایا جس نے کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کر لیا. اور آگے وَذَاكَ رَسْمًا، اس سے مراد ہے جس نے قرآن پڑھا، یعنی کفر کو چھوڑا تو قرآن پڑھا مسلمان ہونے کے بعد، فصلی، اور نماز ادا کرتا رہا. یہ تین تفسیریں ہیں. وضو، دوسرے نمبر پر فطرانہ، تیسرے نمبر پر کفر و شرک کو چھوڑنا، اور اس کے بعد نماز ادا کرنا اور اپنے من کو صاف کرنا اور قرآن پڑھنا. کیا میں امید کروں تزکیے کا یہ جو 5 چیپٹر آپ کے سامنے فقیر نے عرض کیے یاد رکھیں گے. حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے اندرون ملک بیرون ملک، دنیا کا کوئی ملک شاید ایسا نہیں ہے جہاں مسلم کمیونٹی ہو اور وہاں حضرت کے متعلقین نہ ہوں. یہ ادارہ ہاذا چلتا رہے گا اور انشاءاللہ علم و عرفان کی بارش ہوتی رہے گی. فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.